السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی رضا ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ Without taking your much time, we come on our topic that nowadays defamation of Islam and Muslim because of our character. کہ آج ہم اسلام اور مسلمانوں کی جو بدنامی ہے وہ خود ہم مسلمانوں ہی کی وجہ سے ہے۔ آج اسلام اور جو مسلمان بدنام ہیں خود مسلمانوں کی عادت کی وجہ سے۔ آج مسلمان بدنام ہیں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے ہم مسلمانوں کے ہی کریکٹر کی وجہ سے۔ آج اسلام اور مسلمان جو بدنام ہیں وہ ہم مسلمانوں کے اخلاق کے ہی وجہ سے۔ ہر برے کام میں ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے گنا جاتا ہے۔ ہاں، ہم مسلمان ہر برے کام، ہر بری جگہ پر سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ غیر کیا خود ہم مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے۔ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، آج بیٹیاں ماں بیٹیوں سے ناراض ہے، یعنی ہماری صحیح سے رشتہ داری بھی نہیں ہو پاتی صرف ہمارے گرے ہوئے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے برے کردار کی وجہ سے۔ ان کمپیئر ٹو آور اینسسٹر، کہ اگر ہم اپنے اسلافوں سے ہم اپنا موازنہ کریں تو ہمارے اخلاق شرما جائیں۔ کہ پہلے کے مسلمان، کہ ہمارے اسلافوں کے اخلاق و کردار ایسے تھے جو غیر دیکھ کر دین اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے حسنہ کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیے، حضور کے اخلاق و کردار کو پڑھیے، صحابی کرام کے اخلاق و کردار کو پڑھیے، تابعین تبع تابعین، علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء عظام کے اخلاق و کردار کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے ہی اسلام آج پھیلا ہے پوری دنیا میں۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق و کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہند کے راجہ خواجہ ابن نواز علیہ رحمت الرضوان تشریف لائے اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، تو اپنے ساتھ کوئی فوج، کوئی آرمی، کوئی بڑی تعداد میں لشکر لے کے نہیں آئے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، بلکہ خواجہ ابن نواز علیہ رحمت الرضوان جو آئے بس کچھ مریدوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے، اور اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان میں سرزمین اجمیر پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروا دیا۔ یہ اخلاق کی وجہ سے ہی آج اسلام پھیلا ہے، اولیاء کرام کے اخلاق کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ غیر کلمہ کیا پڑھیں گے کہ غیر ہم پر تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اتنے برے ہیں۔ غیر کی بات چھوڑ دی جائے، اگر ہم مسلمانوں ہی کی بات کی جائے، ہم مسلمانوں کے سوسائٹی کی ہی بات لے لے، اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی، اگر ایک مسلمان کوئی دکان کھولے ہوا ہے تو دوسرا مسلمان اس مسلمان کی دکان سے کوئی چیز نہیں لانے جاتا ہے، کوئی اس کے دکان سے شاپنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق اتنے برے ہیں، ہمارے کردار اتنے برے ہیں کہ دوسرا مسلمان ہندو کے دکان سے لینا پسند کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے دکان سے کچھ لینا پسند نہیں کرتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان
جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت، اپنے اخلاق کو بشکل سنت ہمیں عطا فرمایا، آج وہی مسلمان اخلاق و کردار میں اتنا گر گیا ہے کہ ہم مسلمان خود ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں سچ میں اب سدھرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا ہم دین سے دور ہو لیے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی پکڑ ہم پر سخت کرے، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں سچ میں اب سدھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اچھا کام جو کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راستے سے کوئی ایذا پہنچانے والی چیز کو بھی ہٹا دے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے، یعنی ثواب کا کام کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مسلمان اور مسلمان بھائی کے ساتھ اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئیں تو ضرور ہمیں اجر عظیم عطا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے سے، اسمائلی فیس سے جب ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے ایک دوسرا مسلمان ایک دوسرے سے، تو اس پہ بھی اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ہر ایک اچھے کاموں میں ثواب دیا جاتا ہے، ہمارے ہر ایک اچھے کام پر ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اس کا ایوارڈ ملتا ہے، اس کا انعام ملتا ہے۔ تو ہمیں کیوں نہ چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں سب سے آگے رہیں۔ تو بس یہی ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے کردار کو سدھاریں۔ لوگ آج اسلام قبول نہ کریں بھلے ہی ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر، لیکن ہمارے اخلاق اور کردار ایسے بھی نہ ہو کہ دوسرے اور غیر ہمیں گالی دے، ہمارے منہ پر تھوکے۔ تو مسلمانوں، آئیے توبہ کیجئے، عہد کیجئے کہ اب ہم ضرور سدھرنے کی کوشش کریں گے، حضور علیہ السلام کی سنت اپنانے کی کوشش کریں گے، حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اگر میری باتیں اچھی لگتی ہے، اگر مجھے دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ضرور، اگر مجھے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اگر یوٹیوب پہ ہیں تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔